اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 7، سورہ الانبیاء، آیات 97، 98، 99، 100 اور 101۔ درس قرآن کی مجلس میں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی برکتیں عطا فرمائے، ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے، ہماری آخرت بھی اچھی کرے اللہ۔ آج کی جو آیات تلاوت کی جائیں گی اور ان کی تفسیر بیان کی جائے گی، ان آیات میں قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کے دن جہنم میں جانے والے وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور جن بتوں کی کرتے تھے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اس کا ذکر ہے۔ پھر نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت کا ذکر ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک اعتراض ہوا، قرآن کے اوپر وہی اعتراض ہوا، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر اللہ نے اس اعتراض کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امایت میں دیا، وہ شامل ہے۔ آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ، قریب آ گیا ہے وعدہ، الحق کو سچا۔ قیامت ہم سب کے اعصاب پہ، ہمارے دماغوں پہ، ہمارے دلوں پہ چھائی ہوئی ہے۔ قیامت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص مقررہ مدت رکھی ہے دنیا کی، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ لیکن کیا میری 1400 سال عمر ہے؟ ہو سکتی ہے۔ آپ میں سے کسی کی 1000 سال عمر ہے، کسی کی 500 سال ہے۔ بھائی ہمارے لیے تو قیامت ہی قیامت ہے نا، کہ ہماری موت جب آ جائے گی تو ہمارے اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب ہم قبر میں رکھ دیے جائیں گے تو پھر قیامت کے لیے تیاری کا وقت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں تو قبر میں تو ہم عمل نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ قیامت کا مطلب ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور حساب دینا۔ حساب قبر سے شروع ہو جائے گا، حساب قبر سے شروع ہو جائے گا۔ آخرت کی جو منزلیں ہیں وہ پہلی منزل قبر ہے۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، یعنی دنیا، برزخ اور قیامت۔ بولے دنیا، برزخ اور قیامت۔ دنیا تو ہماری اتنی سی ہے، قریب ہے قیامت ہمارے، یعنی موت ہمارے قریب ہے۔ تو جب موت آ گئی، ہم قبر میں چلے جائیں گے تو دروازہ اعمال کا بند ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، جب ہم قبر میں جائیں گے تو اس وقت کو بھی ہمیں احساس نہیں ہوگا، تیزی کے ساتھ گزرے گا، اور قیامت میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے کے انسانوں کو قیامت قریب ہونے کے بارے میں ترغیب دیتا ہے کہ اے انسانوں، قرآن پڑھنے والے مسلمانوں، قیامت قریب ہے۔ تو قیامت واقعی قریب ہے، قیامت واقعی قریب ہے۔ بہت ساری نشانیاں ظاہر بھی ہو گئی ہیں، تو قیامت ہر زمانے کے قریب ہے۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، کو قریب آ گیا ہے سچا وعدہ۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، تو اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، نگاہیں ان لوگوں کی، آنکھیں ان لوگوں کی جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کافر ہیں۔ جو جب قیامت آئے گی نا، قیامت جب آئے گی، دیکھیں زلزلہ آتا ہے نا، ابھی اس وقت آپ لوگ بیٹھے ہیں، کسی پہ قرضہ ہے، پریشانی میں بیٹھے ہیں، کسی کا شوق ہے میں جا کے یہ کروں گا، کسی کا کوئی پلان ہے، کوئی موٹیویشن میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی خوشی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی، سب لوگ اطمینان سے بیٹھے ہوئے، اپنے اپنے پروگرام کی طرف ہمارا ذہن ہے۔ ایسا ہی ہے، اچانک زلزلہ ہو جائے، زلزلہ جب ہوگا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب، زمین ہلنے لگ جائے تو کدھر جائیں گے؟ آپ کے دماغ میں جو پروگرام ہے رہیں گے؟ ختم، اللہ ہی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم باہر نکل جائیں گے، کچھ یاد رہے گا؟ اسی طرح اچانک صبح کے وقت جب سور پھونکا جائے گا، آواز آئے گی، زمین ہلے گی، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دکانیں کھل چکی ہوں گی، آفس والے لوگ آفس کی طرف جا رہے ہوں گے، رونق دنیا کی لگی ہوگی، اللہ سے لوگ غافل ہوں گے، اچانک قیامت آئے گی۔ اللہ پاک
کافروں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، ان کی بھی جو دنیا میں زندہ ہوں گے اور ان کی بھی جو آخرت میں چلے جائیں گے۔ قبر میں جو ہوں گے جب نکلیں گے قبروں سے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ تو وہ سچ نکل آیا جس کے بارے میں نبی کہہ رہے تھے، جس کے بارے میں انبیاء کہہ رہے تھے، یہ سارا سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی نگاہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ کیا کہیں گے وہ؟ ان کے الفاظ کیا ہوں گے؟ یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، قد کننا، بے شک تھے ہم، فی غفلت، غفلت میں، من ھذا، اس امر سے، اس قیامت سے ہم کیا تھے؟ غفلت میں تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولید بن مغیرہ کے پاس بیٹھے ہوئے اور بہت سارے کافر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس روایت کو روایت کیا ہے ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، المتوفیٰ 310 ہجری۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم حدیث کا نام لیتے ہیں تو پہلی 3 صدیوں کے جو محدثین ہیں ان پر اعتماد خاص ہے اور ان کی بات ایتھینٹیکیٹڈ ہوتی ہے۔ ان میں یہ بھی ایک بڑا نام ہے علامہ طبری کا، اور یہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ تو انہوں نے اس کو روایت کی اپنی سند کے ساتھ، یہ لکھتے ہیں اس سند کے ساتھ کہ نبی رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے گروہوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ولید بن مغیرہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جرأت، بہادری، بے باک پیغام رسائی یا میسج کو کنوے کرنے کا انداز دیکھیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کافر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت وہاں پہ پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پڑھی، انکم، بے شک تم بھی، سارے مشرک تھے نا، حضور ان کو کہتے ہیں انکم، بے شک تم بھی، وما تعبدون، اور وہ بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، حسب جہنم، حسب حسبو، ہا وسط خلق سے سواد جو ہے یہ پر پڑا جائے گا با، حسب جہنم، تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ کیا بنو گے؟ ہر وہ چیز جو آگ کے لیے ایندھن بن جاتی ہے اسے خصب کہتے ہیں، لکڑی کو خطب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور نے ان کو فرمایا کہ تم سارے بھی اور تم جن جن کی عبادت کرتے ہو وہ سارے بھی کیا کریں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ انتم لہا واردون، تم سب اس میں داخل ہونے والے ہو، جہنم کا ایندھن ہو اور سب اس میں داخل ہونے والے۔ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کے اپنے کاشانہ اقدس کی طرف آ گئے۔ وہاں پر ایک اور ان کا سرغنہ آیا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عبداللہ بن زیبارہ، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت عبداللہ بن زیبارہ۔ یہ آتش خطیب تھے، بڑی بلا کی بلاغت تھی ان کی، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف بڑے اشعار پڑھے، بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے۔ تو ان کے اشعار کا جواب دیتے تھے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جناب آیا، اس وقت مسلمان نہیں تھے، حضرت عبداللہ بن زیبارہ، یہ آئی وہاں کے اوپر آ کے بیٹھ گئے۔ کہا ولید بن مغیرہ کے عبد المطلب کی اولاد اب ہمیں یہ کہتی ہے، لاجواب ہو گئے نا، کیا کہا حضور نے، کیا کہا؟ تو ولید بن مغیرہ نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ تم بھی، تمہارے بت بھی جن کی عبادت کرتے ہو، سارے جہنم کا ایندھن بنو گے، سب اس جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن زیبارہ کہتا ہے کہ میں ہوتا نا تو میں جواب دیتا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کیا جواب دیتے؟ انہوں نے کہا جی میں جواب دیتا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کی عبادت کرتے ہیں، اور یہودی جو ہیں حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، تو حضرت عزیر بھی استغفر اللہ، حضرت عیسیٰ بن مریم بھی، آپ کے کہنے کا مطلب وہ بھی جائیں گے، اور فرشتے بھی سارے جہنم میں جائیں گے۔ یہ میں پوچھوں گا ان سے کیا کس طرح گئے ہیں آپ کہ سارے جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ تو اس سے پہلے یہ بیان کر گئے کہ وہ بڑے نیک تھے، بڑا صالح تھے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عبادت گزار ہیں۔ جواب تھا نا، یہ جواب سن کے نا بڑے خوش ہوئے، کہتے ہیں یار زبردست، بڑا زبردست، یہ جو جواب آپ نے سوچا ہے نا ایسا جواب کسی نے سوچا۔ اٹھو اٹھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یعنی محمد سے پوچھتے ہیں
کسی روایت میں آتا ہے کہ حضور کا اور ان کا آمنا سامنا کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچائی، لیکن چونکہ علامہ طبری نے جو روایت بیان کی اس میں ہے کہ وہ خود ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اس نے کہا کہ سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور ہم بھی جہنم میں جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، میں نے کہا ہے۔ تو پھر اس نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی، ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ بن مریم بھی، ہم عیسائیوں کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ عیسائی کرتے تھے جو کہ ان کو بیٹا سمجھتے، ان کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے، وہ بھی جائیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اعتراض داغا نا انہوں نے، تو میرے رب نے قرآن حکیم کی آیت میں اس کا جواب نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے میں وہ آیت بھی پڑھتا ہوں، اس آیت کے بعد خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر ہوتے یہ خدا تو جہنم میں کبھی داخل نہ ہوتے، یعنی اللہ نے فرمایا یہ بت بھی جہنم میں جائیں گے، تو یہ اگر خدا ہوتے تو یہ تو جہنم میں نہ جاتے، وکلن، اور یہ سارے فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا زفیر، ان کے لیے اس جہنم میں چیخیں ہوں گی، یہ چیخیں گے، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ کوئی اور آواز نہیں سنے، چیخیں ہی چیخیں آ رہی ہوں گی۔ چند بچے آپس میں لڑ پڑیں، یہ روئیں، یہ ان کے پیچھے کتا لگ جائے، وہ کتنی بچے گلی میں 5-6 بچے جس وقت چیخیں مارتے ہیں تو کتنی آواز آتی ہے، بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، دوڑیں۔ تو یہ سارے کے سارے جہنمی کافر جو ہیں جب چیخیں گے تو وہاں کیا عالم، خوفناک عالم ہوگا، یہ بھی ایک عذاب ہوگا، آپ اندازہ اس کا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں جواب دیا، فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے لیے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی، ہماری طرف سے بھلائی کس کے لیے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ بن مریم کے لیے، اور فرشتوں کے لیے، اور تمام انبیاء کے لیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت لہم، مقدر ہو چکی ہے، لہم ان کے لیے، منا ہماری طرف سے، الحسنی بھلائی، اولئک وہی ہے، عنہا مبعدون جو جہنم سے دور کیے جا چکے ہیں، یعنی جن کے لیے بھلائی ہے وہ جہنم سے دور کیے جا چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ میری عبادت کرے، اور عیسیٰ بن مریم کہیں گے نہیں، میں نے یا اللہ ان کو کبھی نہیں کہا، میں نے تو کہا تھا اپنے ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے اگر انسان ہوئے جو چاہیں گے کہ ہماری عبادت کریں، جنہوں نے یہ چاہا ہوگا کہ ہماری عبادت کرو، اگر تم نے ان کی عبادت کی تم بھی جہنم میں جاؤ گے، وہ بندے بھی جہنم میں جائیں گے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے تو آپ کو نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، عزیر علیہ السلام نے تو کسی کو نہیں کہا کہ عبادت کرو، اور فرشتوں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو، انہوں نے تو عبادت کا نہیں کہا، تم خود ان کی عبادت کرتے ہو، بلکہ تم جہنم میں جاؤ گے، اور بلا تردد وہ لوگ جو پاک ہیں، نیک ہیں، انبیاء ہیں، اللہ ان کو جنت کے بہت اعلیٰ مقامات عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔